الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم. معزز حاضرین، ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ایک 15 اگست جس دن ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور دوسرا دن 26 جنوری کہ جس دن ہندوستان کے اندر اپنا خود ہندوستانیوں کا بنایا ہوا ایک قانون لاگو کیا گیا. آزادی کی داستان بڑی لمبی ہے، آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی کہ کس طرح تقریباً 200 سال تک ہندوستان کو انگریزوں نے غلامی کے پنجوں میں جکڑ کر رکھا، اور جب بھی کوئی انگریزوں کے خلاف اٹھا اور انگریزوں کے ظلم و ستم کو اس نے دبانے کی کوشش کی تو کس طرح انگریزوں نے اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے. ان کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے منصوبے بنائے گئے، بہت سے لوگوں کو کالا پانی کی جیل بھیجا گیا، بہت سوں کو درختوں پر پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا، اور بہت سوں کو اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ ہندوستان چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے. غرض یہ کہ وہ ایک لمبی داستان ہے جس میں سوائے خون ریزی، قتل و غارت گیری اور ہندوستانیوں کی جرت اور بہادری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے کہ آزادی ہند کی خاطر جو قربانی مسلمانوں نے پیش کی، اور مسلمانوں میں بھی خاص تر جو مذہبی طبقے نے پیش کی، یعنی علماء نے پیش کی، وہ پورے ہندوستان میں کوئی پیش نہیں کر سکا. سب سے پہلے جو انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا گیا وہ بھی علماء کے ذریعے دیا گیا. 1857 کی جو جنگ لڑی گئی اس میں بھی سارے کے سارے علماء شریک تھے، کوئی بھی ایک غیر عالم یا کوئی ایک غیر مسلم شریک نہیں تھا. تو یہ ایک لمبی داستان ہے، اگر ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو 1 گھنٹہ بھی ناکافی ہوگا. اس وقت تو مجھے چند باتیں یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے کے تعلق سے کرنی ہے. آج 24 جنوری ہے، پرسوں کو 26 جنوری ہے، اور پورے ملک میں ہر سال کی طرح نہایت مسرت اور شادمانی کے ساتھ یہ دن منایا جائے گا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو معلوم ہونی چاہیے. ان کو تاریخ معلوم نہیں ہے اپنی، نہ اپنے ملک کی. بس جس طرح کوئی دوسرا کوئی بات بتا دیتا ہے وہ اس کو سن کر کے سچ مان لیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ ہندوستان میں 1935 کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، یہ ایک قانون پاس ہوا تھا. اسی کے تحت ملک کے سارے مقدمات حل کیے جاتے تھے. لیکن جب 15 اگست 1947 کو دیش آزاد ہوا تو اس کے 2 ہفتے کے بعد 29 اگست کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی گئی. 308 رکن تھے اس کمیٹی کے، ممبر 308 تھے، اور ڈاکٹر بھیم راؤ صدر تھے. اس میں بہت سارے مسلمان بھی تھے. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو تقریباً 28-30 مسلمانوں کے نام سامنے آتے ہیں جو اس وقت اس قانون کو، جو اس وقت ہمارے ہندوستان میں یہ رائج ہے، جو جسے ہم یہ کہتے ہیں بھارت کا سنویدھان، آئین ہند، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس کو بنانے والے اکیلے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نہیں ہیں جیسا کہ اس وقت عام لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ انہوں نے بنایا ہے. وہ تو صرف اس کمیٹی کے صدر تھے، ان کی نگرانی کرتے تھے، سب کی بحث کرنے والے، اسٹڈی کر کے اہم پوائنٹس ڈھونڈ کر لانے والے وہ سارے کے سارے 308 ممبران تھے. اور ان میں تقریباً 28-30 ممبران کے نام آج بھی موجود ہیں تاریخ میں، ہسٹری میں، جو مسلمان تھے. تو 2 سال اور 11 مہینے 18 دنوں تک اس کمیٹی نے خوب کوشش کی کہ ہندوستان کے اندر
کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جس میں عوام کے اوپر ظلم و ستم نہ ہو، اور یہاں پر الگ الگ مذہب کے لوگ بستے ہیں تو ان کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ملے۔ تقریباً 116 مرتبہ یہ کمیٹی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے بیٹھے، 2 سال 11 مہینے 18 دن کی مدت میں 116 مرتبہ بیٹھنا اور اپنا جلسہ کرنا، جس میں کئی مرتبہ پبلک کو بھی شامل کیا گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور اس طرح ہوتے ہوتے یہ 1949 کے اندر 26 نومبر 1949 کے اندر دستور بنانے والی، ایکٹ بنانے والی جو کمیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں بھارت کے سنویدھان کا ایک مسودہ، ایک نسخہ بنا کر کے پیش کر دیا گیا۔ وہ اس وقت لاگو نہیں ہو سکا، پھر اس کے 2 مہینے کے بعد جنوری میں 1950 کے اندر 26 جنوری کو تقریباً صبح کے 10:15 بجے اسے لاگو کیا گیا، اور پورے ملک میں پہلی مرتبہ یوم جمہوریہ، جسے ہم ریپبلک ڈے انگریزی زبان میں کہتے ہیں اور ہندی زبان میں ہم گنتنتر دیوس کہتے ہیں، یہ پورے دیش کے اندر منایا گیا۔ اب ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ گنتنترتا کیا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ، جمہوریت کیا ہے؟ تو جمہوریت یہ ہے کہ کسی بھی دیش کو کسی خاص مذہب کے مطابق نہ چلایا جائے، تمام کے تمام مذہبوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور دیش کے اندر کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جس میں کسی بھی مذہب کو بالادستی اور اونچائی حاصل نہ ہو، سب کے اندر مساوات ہو، سب کے اندر برابری ہو، اور ملک کے چلانے والے جو ملک کے لوگوں کے لیے بہترین قانون سمجھیں، غور و خوض کرنے کے بعد اس قانون کو ملک کے اندر لاگو کر دیں، یعنی لوگوں کا بنایا ہوا قانون لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے لاگو کیا جائے، اس کا نام جمہوریت ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مذہب اسلام کا جو نظام ہے، اسلامی شریعت کا جو نظام ہے، یہ وہ نظام نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کا نظام تو یہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ اللہ نے جو حکم جاری کر دیا ہے اس کے اندر کسی بھی انسان کو، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو یا ملک کا راشٹرپتی ہو، اس کو ذرہ برابر تبدیلی اور ترمیم کا کوئی حق نہیں ہوگا، کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو سنویدھان یہاں بنایا گیا تھا، یہ کئی تہذیبوں، کئی کلچروں اور کئی مذہب کے ماننے والوں کو سامنے رکھ کر کے بنایا گیا تھا، اور آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کے برابر نہ صحیح لیکن دوسرے لوگوں کا بھی حصہ تھا۔ تو اس لیے یہاں پر اسلامی نظام نافذ نہیں کیا گیا، بلکہ سیکولرزم کا نظام یہاں پر لاگو کیا گیا۔ جو سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ ہر ایک مذہب والا انسان اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی جینے میں آزاد ہے۔ مسلمان کسی جگہ پر مسجد بنانا چاہیں وہ مسجد بنا سکتے ہیں، ہندو مندر بنانا چاہیں ان کو مندر بنانے کا ادھیکار دیا جائے گا، اور سکھ اور عیسائی اپنے گرجا اور اپنے کنیسہ تعمیر کریں تو ان کو بھی اس کی پرمیشن دی جائے گی۔ یہاں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے تو اس کو اس کی آزادی ہے۔ ایک آدمی اپنی دھرم کے مطابق ورت رکھتا ہے، پوجا پاٹ کرتا ہے، مورتیوں کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اس پر بھی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ یہ قانون دیش کے اندر بنا دیا گیا، لیکن ساتھ ہی اس قانون کے اندر یہ بھی موجود تھا کہ کسی طاقتور کو کسی غریب کے مقابلے میں، جب کسی طاقتور اور کسی غریب کا آمنا سامنا ہوگا تو اس طاقتور کو کوئی اہم رتبہ نہیں دیا جائے گا۔ صرف طاقتور ہونے کی وجہ سے، صرف مالدار ہونے کی وجہ سے، صرف بڑے منصب اور بڑا عہدہ والا ہونے کی وجہ سے اس کی بات کو اہمیت دی جائے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ اگر کسی مذہب کے ماننے والے دیش کے اندر زیادہ ہیں اور دوسرے مذہب کے ماننے والے کم ہیں تو صرف تعداد کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، دلائل کی طاقت اور دلائل کے زور پر فیصلے ہوں گے، کسی کی تعداد کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ قانون بنا دیا گیا 26 جنوری 1950 کو، اور اس وقت سے لے کر اب تک ملک کے اندر اس دن کو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن چند باتیں ہیں، چند کڑوی حقیقتیں ہیں جو آپ حضرات کے کانوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیش بھکتی کا ایسا پاٹ پڑھایا ہے کچھ لوگوں نے کہ وہ اپنے ملک کو، اپنے دیش کو مذہب سے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔
مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے اوپر اللہ رب العزت کا نظام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے جن کو سرکار سے وظیفے ملتے ہیں نا، ہر زمانے میں ایسے مولوی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے تو حدیثیں تک گھڑ ڈالی ملک کی محبت میں، اور کتابوں کے اندر لکھ دیا حب الوطنی من الایمان، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وطن سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ ھذا حدیث موضوع وضعہ الکذابین، جس کو جھوٹے لوگوں نے اس حدیث کو تیار کیا ہے، اس حدیث کو بنایا ہے، تو یہ پروپر حدیث نہیں، ریڈی میڈ حدیث ہے جس کو تیار کیا گیا ہے مارکیٹ کے اندر صرف اور صرف لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے، برین واش کرنے کے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ملک سے محبت کی جائے گی، ملک کی خاطر جان بھی قربان دی جائے گی، ملک کی خاطر اپنا مال بھی لٹایا جائے گا، اپنا وقت بھی لگایا جائے گا، لیکن کہاں تک؟ جہاں تک ہمارا مذہب ہمیں پرمیشن دیتا ہے۔ جہاں مذہب نے نوٹ الاؤڈ کا بورڈ لگا دیا، اب اس سے آگے قدم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹی حدیثیں مذہب کی محبت میں نہیں گھڑی جائیں گی، اور نہ ہی ان حدیثوں کو شیئر کیا جائے گا، نہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، بلکہ ان کا رد کیا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ملک سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ملک سے آپ ظاہر سی بات ہے یہاں رہتے ہیں تو یہاں سے محبت ہی کریں گے، اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ غدار کہلائیں گے، لیکن اس کو ایمان کے ساتھ جوڑنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی پروسیس نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھیے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت کلچر ہے، یہ ہندوانہ کلچر کم ہے، ملحدانہ کلچر زیادہ ہے۔ اب ملحد کا لفظ شاید کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جس کو آپ انگریزی زبان میں ایتھزم کہتے ہیں۔ ایتھسٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ کائنات کا، دنیا کا کوئی کریٹر نہیں مانتے۔ ان کا ماننا یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا چل رہی ہے اور اسی طرح چلتی رہے گی۔ بگ بینگ ایک بڑے حادثے کے بعد یہ دنیا وجود میں آ گئی، کوئی اس کا بنانے والا نہیں، کوئی اس نظام کو چلانے والا نہیں۔ بڑا واہیات قسم کا ان کا نظریہ ہے، جس کو رد کرنے کے لیے سینکڑوں دلیلیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہندوستان میں جو کلچر ہے وہ ہندوانہ کلچر سے زیادہ وہ ایتھسٹ لوگوں کا کلچر ہے، کہ یہ لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ کر ننگا ناچ کر رہے ہیں، چاہے وہ ظلم کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کمزوروں کو ستانے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ اسٹیج پر اپنی بچیوں کے ننگے جسم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے معاملے میں ہو۔ آپ دیکھ لیجئے 26 جنوری اور 15 اگست کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں چاہے مسلمان بچیاں ہوں یا ہندو، چاہے وہ سکھ بچیاں ہوں یا عیسائی، آپ ان کی ڈریس جا کر کے دیکھیے، ان کا آدھے سے زیادہ بدن ننگا ہوتا ہے، اور وہ گانوں پر تھرکتی ہوئی اسٹیج پر سینکڑوں لوگوں کے سامنے اپنے بدن کو ننگا کر کے تھرکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے جو ہمارے بچوں کو دین سے لے کر کے الحاد کی طرف یعنی ایتھزم کی طرف لے کر کے جا رہی ہے، جو ہمارے بچوں کو مذہب کی بنیاد سے نکال کر، جڑوں سے نکال کر بے مذہبیت اور لا مذہبیت کی طرف لے کر کے جا رہی ہے۔ اگر آزادی کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو غیر مسلموں کی طرح ننگا ناچ کرائیں گے، اگر آپ آزادی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں کی طرح اپنی بچیوں کو اسٹیج پر نیم برہنہ لباس میں رقص کرائیں گے، ناچ گانے کی محفلیں قائم کریں گے، تو ایسی آزادی آپ کو مبارک ہو۔ ہمارا مذہب اس آزادی کا ہرگز قائل نہیں ہے۔ ہمارا مذہب تو آزادی کا مطلب یہ قرار دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق انسان زندگی گزارے، اس کا کھانا پینا، خوشی منانا اور غم منانا، یہ سب کچھ مذہب کے مطابق ہو۔ واقعی یہ خوشی کا دن ہے کہ اس دن ہر ایک کو ملک کے اندر اپنے اپنے حقوق دیے گئے، ہر ایک کو رائٹس دیے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مذہب کو چھوڑ کر اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ناچ گانے کے لیے اسٹیج پر بھیج دیں اور وہ وہاں لوگوں کے سامنے صرف لوگوں کی داد بٹورنے کے لیے، صرف لوگوں کی تالیاں حاصل کرنے کے لیے وہاں پر ایسا پرفارمنس کریں جو مذہب کے خلاف ہو۔ یہ مذہب نہیں سکھاتا، اور نہ ایسی آزادی اور ایسی خوشی کا جشن منانے کی اجازت مذہب دیتا ہے۔ تو دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ جو بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، وہ چاہے 26 جنوری کے پروگرام ہو، چاہے 15 اگست کے پروگرام ہو، چاہے وہ کرسمس کے پروگرام ہو، ایسے پروگراموں کے اندر ناچ گانا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو کرسمس کے پروگرام ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا، اس کے اندر شرکت کرنا حرام ہے۔
اور یوم آزادی اور ریپبلک ڈے کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر شرکت کرنا حرام نہیں ہے. آپ ان کے اندر جا سکتے ہیں, پارٹیسپیٹ آپ کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں, وہ وہاں جا کر کے خوشی کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن خوشی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مذہب کی سرحدوں کو پھلانگ کر آگے بڑھ جائیں. اس لیے اپنے بچوں کو اس بات کی ترغیب دیں اور یہ سبق ان کو سکھائیں کہ آپ کے اسکول میں, آپ کے کالج میں جو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تو اس طرح کے پروگراموں میں مذہب کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں. ناچ گانے سے بالکل اپنے بچوں کو دور رکھیں, خاص طور سے وہ بچیاں جو 15, 16, 17 سال کی ہو چکی ہیں, بالغ ہو چکی ہیں. وہ بچیاں غیروں کے اسٹیج پر جا کر کے اپنے آدھے بدن کو نمایاں کر رہی ہیں اور ناچ گانوں کی ان پر تھرک رہی ہیں, گانوں پر, میوزک پر وہ تھرک رہی ہیں, ڈانس کر رہی ہیں. اور کوئی سمجھاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو بچی یہ سدھر جائے گی. پھر 1 آدھ سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کسی موہن داس کے ساتھ بھاگ گئی. پھر روتے پھرتے ہیں اور اپنا منہ لٹکا کر کے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی. وہ کمی یہی تھی کہ تم نے اپنے بچوں پر روک ٹوک نہیں کی, تم نے اپنے بچوں پر لگام نہیں لگائی. بچپن ہی سے اپنے بچوں پر اسلام مذہب کے معاملے میں لگام لگاؤ کہ جس چیز کی پرمیشن اسلام نہیں دیتا تمہیں ہرگز اس کے قریب نہیں جانا, تمہیں اس کی طرف قدم نہیں اٹھانے. اگر تم ایسا کرو گے تو مذہب اسلام سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اور تمہارے دلوں کے اندر وہی ایتھزم کی راہ ہموار ہو جائیں گی, اسی کے راستے پر تم چلو گے. نہ تمہیں اللہ کے فرمان کا کوئی ڈر ہوگا, نہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا کوئی پاس و لحاظ ہوگا, نہ تم بڑوں کا ادب کرو گے, نہ چھوٹوں پر شفقت کرو گے. بس اپنی مرضی کے مطابق تم زندگی گزارو گے. تمہارے خوشی کے موقع بھی اپنی مرضی کے مطابق ہوں گے اور تمہارے رنج و غم کے موقع بھی اپنی مرضی کے مطابق ہوں گے. اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا. اسلام کا کلچر تو صرف اور صرف اللہ کے حکم کے آگے چلتا ہے. تو اگر یہ کلچر آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں جس کی آزادی آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر, آپ کے سنویدھان کے اندر بھی دی گئی ہے, تو پھر تو آپ کو اس آزادی کا جشن جائز طریقے پر منانا چاہیے. اس ریپبلک ڈے پر آپ کو اپنے بچوں کو جائز طریقے پر اس کے اندر بھیجنا چاہیے, ناجائز کاموں سے بچنا چاہیے. تیسری بات مجھے جو کرنی ہے وہ بات بہت سے لوگوں کو کڑوی لگے گی, لیکن خدا کے گھر میں بیٹھ کر اور بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کے ان پڑھ ہونے کا اتنا برا حال ہے, جہالت کا اتنا برا عالم ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بھارت کے سنویدھان کی تصویر تک نہیں دیکھی, بھارت کے سنویدھان کو کبھی ہاتھ میں لے کر کے نہیں دیکھا. آج میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ موبائل کس کے پاس ہے, آپ میں سے ہر شخص کے پاس موبائل ملے گا. ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دکھائے گا کہ یہ رہا موبائل, یہ 50,000 کا, یہ 60,000 کا, یہ 1 لاکھ کا, یہ 30,000 کا. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جس دیش کے اندر آپ رہتے ہیں اس دیش کے اندر آپ کو کیا ادھیکار دیے گئے ہیں, کیا رائٹس آپ کو دیے گئے ہیں, آپ کو آواز اٹھانے کی آزادی ہے یا نہیں, آپ کو دھارمک مدوں میں کس قدر آزادی دی گئی ہے, اور آج آپ کے ساتھ جو رویہ ملک کے اندر اختیار کیا جا رہا ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی اس سے ٹکراتا ہے, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس کے اندر کتنی دفعات ہیں, کتنی دھارائیں ہیں, کتنے ایکٹس ہیں, ہمارے نوجوان اس سے بالکل ناواقف ہیں. یہاں تک کہ مدرسے والوں سے تو شکوہ ہی کیا, وہ تو بیچارے ادھر ادھر کی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں, صرف اور صرف وہ تو قرآن و حدیث کو ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے سب کچھ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, دنیا کے اندر جو ضروری علوم لاگو ہیں ان کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. میں تو اس وقت مخاطب ہوں ان بچوں سے, ان نوجوانوں سے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے آئین ہند کو ہاتھ میں اٹھا کر کے کبھی نہیں دیکھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا حقوق دیے گئے ہیں. اگر کوئی سامنے والا آ کر کے ہم سے گفتگو کرے, ہمارے مذہب پر, ہمارے دھرم پر وہ ٹپنی کرے, ہم اس کو کیسے سمجھائیں سنویدھان کے مطابق, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے مطابق کہ تم ہمارے خلاف جو بات کر رہے ہو اس کا تمہیں رائٹ نہیں ہے. اگر میں یہی سب کے ہاتھ اٹھواؤں, بتاؤ کتنے نوجوان یا کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کے گھروں میں بھارت کے سنویدھان کی ایک کاپی موجود ہے. شاید ہی یہاں کوئی ایسا ملے جس نے بھارت کا سنویدھان پڑھا ہو. میں مولوی ہوں, میں مذہبی انسان ہوں, مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور دنیاوی کتابوں سے زیادہ مذہبی لٹریچر, دھارمک لٹریچر کا مطالعہ میرا اسٹڈی زیادہ رہتی ہے. اس کے باوجود بھارت کے سنویدھان کو میں 3 بار پڑھ چکا ہوں, میرے پاس موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے ادھیکاروں کا علم ہی نہیں ہوگا,
آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دیش کے اندر آپ کے لیے کون کون سے قانون بنائے گئے ہیں اور آپ کے خلاف اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ اگر آواز صحیح طریقے سے اٹھانا نہیں جانیں گے تو آپ کو بالکل اسی طرح پیس دیا جائے گا جس طریقے سے گھن کو چکی کے اندر پیس دیا جاتا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ سینکڑوں اناج کے دانوں میں 2-4 گھن پس رہے ہیں تو پسنے دو۔ بالکل یہی حالت مسلمانوں کی ہوگی اگر مسلمانوں نے اپنے حقوق اور اپنے رائٹس کو نہیں جانا اور ان کے لیے آواز اٹھانا نہ سیکھا۔ تو آج کی جو سب سے اہم بات ہے، میری سب سے اہم گزارش وہ یہی ہے، خاص طور سے وہ مسلمان لڑکے، وہ مسلمان لڑکیاں جو اسکول کالج کے اندر پڑھ رہے ہیں، وہ بھارت کے سنویدھان کی ایک ایک کاپی ضرور خریدیں اور اسے پڑھیں، اس کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہندوستان میں آپ کو کیا حقوق دیے گئے ہیں اور ان میں سے کتنے حقوق آپ کو اس وقت دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو آواز اٹھانے کا جو موقع دیا گیا ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اگر آج آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، یاد رکھیے اس بات کو، اگر آج آپ آواز نہیں اٹھائیں گے کل کو آپ کی نسلوں کو مکمل طور پر غلام بنا دیا جائے گا اور وہ پھر چاہنے کے باوجود آواز نہیں اٹھا پائیں گے۔ اگر آپ ڈرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ سے پہلے آپ کے بڑوں نے قربانی دی ہے۔ میں ابھی عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں انگریزوں کے خلاف اپنی جان قربان کی ہے، اپنی گردنوں کو جسم سے جدا کرایا ہے، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے اور ریوالور سے نکلنے والی گولیوں پر اپنا نام لکھوایا ہے، تب یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی بکواس کرنے سے اور الٹی سیدھی فلمیں دیکھنے سے انقلاب نہیں آتا، اس کے لیے انسان کو پڑھنا بھی پڑتا ہے، آواز بھی اٹھانی پڑتی ہے، جیلیں بھی اسے آباد کرنی پڑتی ہے اور پھانسی کے پھندے بھی اسے چومنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ قوم کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے اتنے فکر مند ہیں تو واقعی آپ کا فیوچر سلامت ہے، ورنہ آپ کا فیوچر، آپ کا مستقبل بالکل اندھیرے میں جا چکا ہے۔ مسلمانوں سے تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ادھر آپ کے خلاف ملک بھر میں اتنی زبردست تیاریاں ہو چکی ہیں۔ اس وقت میلہ چل رہا ہے، مہاکمبھ میلہ، یہ روز روز نہیں ہوتا، اسے آپ دیکھیں، ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہے آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کس قدر تیاریاں ہیں ان کی کہ صرف ایک رنگ میں پورے ہندوستان کو رنگ دیا جائے۔ مستقل سنویدھان کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کا بنایا ہوا سنویدھان آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ جب آپ کمزور پڑ جائیں گے، آپ کی اپنے پڑوسی سے لڑائی ہے اور آپ کمزور پڑ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو دبائے گا، اور جب وہ آپ کو دیکھے گا کہ نہیں یہ تو ہٹا کھٹا ہے، یہ تو تندرست ہے، اس کے اندر تو طاقت ہے، اس کی ہمت نہیں ہوگی آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی۔ تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے آپس میں لڑ کر، مسلمانوں نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھ کر۔ آج مسلمانوں کے بچے 10ویں کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھ لکھ گیا ہوں۔ 10ویں 12ویں کرانے کے بعد بچوں کی چھٹی کرا دی جاتی ہے اسکول سے کہ بس بہت ہو گئی تعلیم، اب آگے تمہیں نہیں پڑھنا ہے، اب جاؤ جا کر کے کہیں ہوٹل پہ نوکری کر لو، اب جاؤ جا کر کے مزدوری کر لو، رکشہ چلا لو، پینچر لگا لو۔ بدنام ہو چکا ہے مسلمان ان چیزوں میں۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی اس دیش کے اندر، اور اس کے باوجود جو بڑے عہدے ہیں ان پر کتنے پرسنٹیج مسلمان ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا، تو اسی طرح ظلم و ستم ہوگا جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، اپنے حقوق کی لڑائی آپ نہیں لڑیں گے تو آپ کے ساتھ یہی سب ہوتا رہے گا۔ آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو اسی طریقے سے ہندوستان کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا جس طریقے سے بڑوں نے کیا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر اسی طریقے سے آپ کا مستقبل اور فیوچر اندھیرے میں جاتا رہے گا جس طرح جا رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ اسپیڈ کے ساتھ جائے گا۔ وقت بہت ہو چکا ہے اور باتیں بہت سی ہیں، لیکن وقت کی نزاکت یہی ہے کہ اپنی گفتگو کو ختم کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام کے تمام مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اندر تعلیمی بیداری پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔